السلام علیکم یا علی مدد شہر حیدرآباد کے محبان حیدر کرار سے یہ ادباً معروضہ ہے کہ ایک اپیل ہے کہ جو شہر حیدرآباد جس چیز سے قائم ہے اور تمام ممالک ہندوستان سے لے کے تھرو آف ورلڈ میں جس چیز سے شہر حیدرآباد پہچانا جاتا ہے وہ ہے محرم۔ محرم ایک ایسا شہر حیدرآباد کا ایک ایسا بہترین اور سو غمناک امام حسین علیہ السلام کو اور ان کی جد ماجدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تمام ممالک سے شہر حیدرآباد میں لوگ آتے ہیں، اور تھرو ورلڈ میں یہ شہر حیدرآباد ایک اپنی الگ پہچان رکھتا ہے، وہ ہے غم حسین مد علی سے۔ 2023 1445 ہجری کا جو کل اربعین گزرا، نہایتی تکلیف، نہایتی غمناک اور نہایتی مشکل نظروں سے گزرا۔ میں نوجوان طبقے سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ برائے مہربانی اس اپیل کو سمجھے اور اس کو اپنے حساب کتاب میں اپنی زندگیوں میں محفوظ کرے کہ آخر شہر حیدرآباد میں ہو رہا کیا، عزاداری کو لے کے، شیعہ کمیونٹی کو لے کے آخر کیا ہو رہا، کیا ہونے والا ہے۔ جب سے ہمارے آبا و اجداد ہر ایک جو شہر حیدرآباد میں مقیم ہیں، ان کے آبا و اجداد جو اپنے گھروں کی شہادت دے کے اپنے نسلوں کو غم حسین پہنچائے، ان کی شہادتوں کو جس حساب میں آپ تلک عزاداری پہنچائے، برائے مہربانی ان کی محنت کو ضائع مت کریے۔ جتنے بھی اپنے آپ کو کمیونٹیوں کے بڑے بولتے، ان سے بھی معروضہ ہے، بالخصوص نوجوان طبقے سے یہ میرا معروضہ ہے کہ اس اہم میسج کو آپ لوگ بغور و فکر اپنے سینوں میں ضم کریے۔ وہ اس لیے کہ کل کا جو اربعین گزرا اور مزید جو گزر رہے ہیں دن، جیسے 10 محرم ہے، اربعین ہے، ہمارا ایک اثاثہ ہے جو ہماری کمیونٹی شیعہ کمیونٹی پہچانے جاتی ہے، پیس، نو ویلنس۔ ہم پہ جو بھی ظلم کرتے ہم اس کا جواب خاموشی سے اور صبر سے دیتے، اور یہ ہمارے آئمہ بھی بتائے ہیں کہ اپنے آپ میں صبر کرے، اور ہمارے بڑے بھی بتائے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پہ چلنا اور ان کی سیرت پہ عمل کرنا۔ نہ جانے کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا شہر حیدرآباد کی عزاداری میں، اور عزاداروں کو کیا ہونے والا ہے وہ خدا بہتر جانتا۔ یہ کیا سازشیں چل رہی ہے اس سے شیعہ کمیونٹی کو لے کے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آج سے آج تلک یہ قطب شاہی ڈائناسٹی سے چلتے ہوئے آ رہا ہے محرم۔ جیسے جیسے حکمران بدلتے گئے ہیں ویسے ویسے یہ عزاداری اس حساب سے پروان چڑھتے ہوئے یہاں تلک آئی، 7 نظام تک۔ انہوں اپنے عقیدے کے حساب میں عزاداری کو ایک
پہچان دیے، ان کو اس کام کے لیے چنا گیا تھا، آئمہ معصومین علیہ السلام، 7th آف نظام کو اس محرم کے کام کے لیے چنا تھا۔ اہل بیت علیہ السلام کا جو دینے کا، عطا کرنے کا جو سمندر ہے، وہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، جسے ہو گیا ہو گیا، اور جسے نہیں ہوا وہ تو در در کا ہو گیا۔ مثال کے طور پہ قطب شاہی ڈائناسٹی سے لے کے 7ویں نظام کا دور، 7ویں نظام کے بعد یہاں تک جو چلتے بھی آئی ہے، ہر وہ حکومت محرم کو لے کے جو اپنے اپنے عقائد پیش کرے، وہ حکومتیں قائم و دائم ہیں۔ جو نہیں کرے وہ نشت و نابود ہو گئی اور پھر کبھی اقتدار پہ نہیں آئی۔ فار ایگزامپل، حیدرآباد کی تاریخی میں بی بی کا علم، عاشق نے بی بی کا علاوہ جو ہے اس کا گنبد چوری ہوا تھا NTR صاحب کے زمانے میں۔ پھر اقتدار پہ وہ حکومت نہیں آئی، کیونکہ جہاں سے ان کو یہ حکومت ملی تھی، جہاں سے یہ حکومت عطا ہوئی تھی، وہی مقام پہ چوری ہوئی، آج تک اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ میں یہ اس لیے بول رہا ہوں، جو حکومتیں اہل بیت علیہ السلام، شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند امام حسین کے غم میں جو ساتھ دیا، وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اور جو ساتھ نہیں دی حکومت، وہ غرق ہو جاتی ہے۔ پھر پلٹ کے ازاخن زہرا کا علم مبارک چندر بابو نائیڈو جی کے صاحب کے زمانے میں چوری ہوا، پھر انہوں اقتدار پہ نہیں آئے۔ کیوں؟ یہ اہل بیت کا مسئلہ ہے، یہاں پہ جیسا کریں گے وہ ویسا بھریں گے۔ جس طرح سے یہ حکومتیں پھر پروان نہیں چڑھی، اس کا سبب یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام امام حسین کے غم میں یہ لوگ ساتھ نہیں دیے، اور ان کے گھرانے پہ ان کی حکومتوں کے درمیان یہ کام ہوا۔ یہ پروردگار عالم بتا رہا کہ یہ گھرانے کی خدمت کرنے میں کیا ملنے والا ہے، اور یہ گھرانے کی عداوت میں کیا ملنے والا ہے۔ وہاں سے چلیے، حکومت تلنگانہ، آندھرا تلنگانہ ہوا، ہمارے KCR صاحب شہر حیدرآباد کے یہی بی بی کے علاوہ بی بی کا علم جو 10 محرم کو اٹھتا، علاوہ سرتوخ مبارک، وہاں پر آ کے اپنی حاجت رکھے کہ بی بی آپ میرے کو یہ حکومت الگ کر کے یہاں کا بادشاہ بنائیں، تو میں یہاں پر اسی حساب میں آپ کی عزاداری قائم کروں گا۔ ان کو عطا ہوئی، تلنگانہ الگ ہوا، ہمارے KCR صاحب یہاں کے CM بنے۔ یہ ان کا خلوص تھا، وہ اہل بیت علیہ السلام، شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے عطا کرنے کا سمندر الگ ہے، ان کو عطا ہو گئی حکومت۔ اس کے بعد سلسلہ چلتے گیا، ہمارے KCR صاحب کی جو 2020 میں جو کووڈ چلا، انہوں اپنے عقائد کے حساب میں جس طرح سے یہ بی بی کا علم نکالنا تھا ویسا نہیں نکلا۔ بہرحال جس حساب میں نکلنا تھا وہ حساب میں نہیں نکلا، پھر بھی انہوں اپنے اقتدار پہ رہتے ہوئے یہ کام کرا ہے۔ ان کی حکومت ابھی بھی قائم ہے۔ کیونکہ ان کو جہاں سے عطا ہوئی وہ عطا کا سمندر ابھی چل رہا۔ میں اس لیے اتنا بول رہا ہوں کہ سمجھیں یہ گھرانے کی عطا کیا ہوتی ہے اہل بیت علیہ السلام کی، اور یہ لوگ اہل بیت علیہ السلام
کو جو یہ لوگ مانیں گے تو پروان چڑھیں گے، اگر نہیں مانیں گے تو وہ غرق ہو جائیں گے۔ پلٹ کے ہمارے انجنی کماری صاحب جو سابقہ کمشنر تھے، اب ڈی جی پی صاحب ہے، انہوں اپنے حساب میں یہ گھرانے کی خدمت کرے، آج انہوں کس مقام پہ ہے انجنی کمار صاحب بھی بہتر جانتے۔ ہمارا ریلیشن پولیس ڈپارٹمنٹ سے جب سے یہ محکمہ پولیس ڈپارٹمنٹ قائم ہوا، جب سے ہمارا ریلیشن پولیس ڈپارٹمنٹ سے نہایت ہی نرم، خلوص دل سے اور ریسپیکٹبل رہتا ہے۔ وہ لوگ بھی عزت کرتے ہیں، ہم بھی عزت کرتے ہیں۔ یہ آئندہ ایسے چلے گا پولیس ڈپارٹمنٹ کا، اور ہم بھی ایسے ہی ان کو عزت دیتے رہیں گے۔ یہ عزت دینا، عزت کرنا، عزت کرانا پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ جو جس حساب میں اپنے عقائد کو لے کے یہ کام کریں گے، انہوں اس در سے ویسے ہی پائیں گے۔ رہی بات، اتنی تکلیف ہو رہی ہے کل سے کہ 40 کے جلوس میں آج سے آج تلک ایسا کبھی نہیں ہوا تاریخ میں، جو ہمارے ماتم کی صفوں میں آ کے پولیس ڈپارٹمنٹ اسے علیحدہ طریقے سے ہٹاتے ہوئے چل رہے۔ آخر ہماری شیعہ کمیونٹی سے یا کوئی سازش چل رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا، یا کوئی ہماری شیعہ کمیونٹی پہ کمانڈ کرنا چاہ رہا، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آج سے آج تلک جب سے ہمارا ریلیشن پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہے، آج کی تاریخ تلک یہ ناگوار واقعہ نہیں گزرا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ اور ان کے عہدیدار ماتموں کی صفوں میں آ کے ماتم داروں کو اپنے مقام سے ہٹائے، یا ہماری شیعہ کمیونٹی کے سنگاتی سازش چل رہی کہ ہمارے اور ڈپارٹمنٹ کے درمیان لا خدا نہ خواستہ کچھ نا اتفاقی ہو جائے۔ یہ سمجھ کے باہر ہے۔ اب ہم لوگوں کا پرسہ دینے کا، ٹریبیوٹ امام حسین کو دینے کا طریقہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم جب تلک خون کا پرسہ امام حسین کی بارگاہ میں نہیں دیے، ہمارے جسموں کو، ہماری روح کو سکون نہیں پہنچتا۔ یہ ہمارے امام حسین، ہمارے اہل بیت علیہ السلام کی ان کے اوپر فدا ہونے کا ہم کو ہمارے بڑوں سے چلتے ہوئے یہ آ رہا۔ ہم بغیر خون کا پرسہ دیے نہیں رہتے۔ لاکھ خدا نہ خواستہ، کروڑ خدا نہ خواستہ، یہ جو حرکت پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہوئی، اگر دوران ماتم میں کسی کی بلیڈ کسی آفیسر کو لگ گئی، یا کسی کانسٹیبل کو لگ گئی، یا کوئی ڈپارٹمنٹ کے کسی آدمی کو لگ گئی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آخر یہ چل رہا کیا ہماری کمیونٹی کو لے کے؟ اگر ایسا ہوا لا خدا نہ خواستہ ہمارے دستوں میں آ کے، ہمارے ماتمی دستوں میں خونی ماتم کے دوران ہمارا ڈپارٹمنٹ، ہم جو ریسپیکٹ کرتے ہیں ڈپارٹمنٹ کی، وہ آ کے اگر ان کو کچھ لاکھ خدا نہ خواستہ، کروڑ خدا نہ خواستہ، آج سے آج تلک ایسا واقعہ نہیں ہوا، کیونکہ ڈپارٹمنٹ آتا ہی نہیں۔ وہ لوگ ڈپارٹمنٹ کو خود معلوم ہے کہ ہم کتنا ڈپارٹمنٹ کو لے کے پورے حیدرآباد کے جتنے بھی جلوس وغیرہ ہوتے ہیں، ہم کتنا کوآپریٹ کرتے ہیں۔ ڈپارٹمنٹ کو یہ معلوم ہے، ہمارے ایس بی کو معلوم ہے۔ سنیں، آپ لوگوں کے پاس پورا ریکارڈ ہے کہ ہمارا کون سا بھی فنکشن ہوا تو خود ہم پوری ٹریفک کو ہر وہ زاویے سے جدھر کا ادھر کرتے۔ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کل سے یا ہمارے بڑوں کی غلطی ہے یا ہمارے کمیونٹی کی کوئی غلطی ہے، نہیں ہو رہا کیا آخر، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔
یہ تکلیف ہو رہی. ہم جو عزت ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کو دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ بھی ہمیں ویسے ہی رسپیکٹ دیتے، کیونکہ یہ غم حسین میں ہمارا ساتھ دیتے. یہ ہمارے فنکشنوں میں امام حسین کے، مولا کائنات کے جو بھی فنکشنز ہوتے ہیں، جو بھی مراسم ہوتے ہیں، جو بھی جلوسیں ہوتی ہیں، اس میں ہر وہ زاویے سے مدد کرتے ہیں. ہم اس کا ریسپیکٹ یہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارا ساتھ، ہمارے عقائد، ہمارے فیت کو لے کے یہ لوگ چلتے ہیں. اسی لیے یہ ڈپارٹمنٹ کو ہم یہ عزت دیتے ہیں. آنے والی ہماری نسل بھی ایسی دے گی. مگر یہ ہو رہا کیا، آج سے آج تک یہ نہیں ہوا کہ ہمارے ماتم کے دستوں میں آ کے یہ واقعہ ہو رہا. اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ آخر یہ کون سی سازش چل رہی ہمارے درمیان؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اور برائے مہربانی میرا نوجوان طبقے سے یہ معروضہ ہے، ضعیف لوگوں سے یہ معروضہ ہے، آنے والی نسلوں کو غم حسین کی نیک توفیق دے. جو لوگ اپنے آباء و اجداد، آپ لوگوں کو نہیں معلوم عزاداری کس حساب میں ہوتی تھی، آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے. ایک گھر میں ایک مجلس ہونے کے واسطے وہ گھر کو سراؤنڈنگ 15 20 لوگ وہ گھر کی نگرانی کرتے تھے. غم حسین مجلس برپا کرتے ہی بنڈے، گنیٹاں، یہ سب آتے تھے. ویسے مرحلوں کو طے کرتے ہوئے غم حسین یہاں تک پہنچا اور آپ لوگ اس کی لاپرواہی کر رہے ہیں. نہ بڑوں کو کچھ خیال ہے، نہ چھوٹوں کو کوئی خیال ہے، نہ بڑے چھوٹوں کو سمجھا رہے. وہ چھوڑو. آپ انتہا یہ ہو گئی کہ مجلس ہو رہی ہے، اس کی کوئی وہ نہیں ہو رہی. یہ میرے بھائی یہ تکلیف ہو رہی. اور میرا معروضہ یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ کا جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہے وہ ڈپارٹمنٹ اپنے حساب میں کرے. ان کے جو حدود ہے انہوں اپنے حدود کے درمیان رہ کے ان کا کام کرے. اور جو بھی قوم کے کرتا دھرتا ہے ان سے بھی یہ معروضہ ہے کہ برائے مہربانی اپنی آنے والی نسلوں کو کچھ دیجیے. عزاداری کے نام پہ نہ کہ پریشانیاں. آپ لوگ سمجھیے کہ یہ کیا ہو رہا، کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا. ہم کبھی کوئی مطالعہ نہیں کرے، کبھی کوئی حکومت سے کوئی مطالعہ نہیں کرے کہ ہم کو یہ چاہیے، ہم کو وہ چاہیے، ہم کو نوکری چاہیے، ہم کو یہ چاہیے، ہم کو وہ. ہمارے کو دینے والے پردہ غیب میں بیٹھے ہوئے امام زمانہ وہ ہم کو دے دیتے، ہمارا کیسا بھی گزر ہوتا. مگر ہم جو چاہ رہے ہیں ہمارے رسومات میں کوئی دخل اندازی نہ کرے. اب فرض کریے کوئی انسیڈنٹ ہو گیا، کسی کو کچھ، کوئی ڈپارٹمنٹ کے کسی شخص کو، اب دوران ماتم میں جا کے ماتم داروں کو روکیں گے تو انہیں پرسہ دے رہا. آپ جا کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ اس کو روکیں گے تو وہاں پہ ویلنس ہوگا نہیں ہوگا؟ ویلنس ہوگا تو کیا ہوگا اس کا پرینام؟ ہماری جو کمیونٹی جو تھرو آف ورلڈ میں فیمس ہے پیس اور نو ویلنس کے واسطے، ویلنس ہو جاتا. کون ہے اس کے ذمہ دار؟ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ اپنے حدود میں کام کرے اور ہمارے نوجوان طبقوں سے اور ہماری کمیونٹی سے اور ہمارے بڑے بوڑھے جو بھی ہے، علماء کو تو کچھ نہیں بول سکتے، علماء کا مسئلہ الگ ہے. علماء آنے نہیں چاہ رہے. علماء اپنی زندگی میں، ذاکرین اپنی زندگی میں، نوحہ خانہ اپنی زندگی میں، مرث خانہ اپنی زندگی میں. آنے والی نسل کو کیا دے رہے میرے بھائی؟ یہ پریشانیاں دیں گے جلوسوں کے. کون سا وقت آئمہ کا ہے، کون سے وقت میں
علم مبارک ملتے تھے، ہاں کون سا ٹائم جا کے کون سا ٹائم ہو گیا، ریولوشن آتا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارا جو پرسہ دینے کا جو ایریا ہے، جو حدود ہے کوٹلے علی جا سے علاوہ سرتوخ مبارک، وہ چھوٹا حدود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سمجھاؤ، جا کے سمجھاؤ کہ ہمارا حدود یہاں سے یہاں تلک تھوڑا ہے، اس میں ہمارے جتنے بھی گروہ ہیں وہ پرسہ دینے کے واسطے آتے۔ ایسا نہ ہو جائے کہ کل کے دن کوئی حکومت اٹھو بولے تو اٹھو، بیٹھو بولے تو بیٹھو، ایسا نہ ہو جائے۔ سنیں، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے تحت ہر ناگرک کو ہندوستان کے اپنے مذہب کا پرچار کرنے کا حق ہے۔ ہر ایک ریلیجیس کو اپنا فنڈامنٹل رائٹس ہے کہ وہ اپنے کون سا بھی مذہب کا کون سا بھی کام رہنے دو، اس کو پرچار کر سکتے، اس کے واسطے ایک دن مقرر ہے۔ ہماری شیعہ کمیونٹی کچھ بولے تو ٹارگٹ بنائے تو کیسا؟ میں یہ سب سے معروضہ کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں ہماری کمیونٹی سے بھی اور ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ سے بھی کہ آپ لوگوں کا جو کوآپریٹ ہے ہمارے ساتھ، وہ برسوں برس سے محبت خلوص کا چلتے ہوئے آ رہا، اسے خدا کے واسطے ویسے ہی برقرار رکھیے۔ سنیے، آپ اپنے حدود میں رہ کے کام کریے، اور ہمارے بڑے جو ہے نہیں ہے، خدا جانے کیا قوم کا تماشا بنا دے رہی، سمجھ کے باہر ہے۔ نوجوان طبقہ آپ لوگ سمجھے اور آپ لوگ خود ڈیسیشن لیں کہ کیا ہو رہا، کیا ہونے والا ہے، کیا ہے۔ سنیں، آپ یہی معروضہ تھا، یہی دل میں تکلیف ہو رہی تھی کل سے کہ ہمارے پاس ہو رہا کیا، اور ہماری قوم کو بدنام کرنے کی کوئی سازش تو نہیں چل رہی۔ سوچنا پڑتا نا صاحب، ہر چیز کو ہر حساب میں سوچنا پڑتا۔ تو برائے مہربانی آپ لوگ یہ باتوں کو غور لیجئے، غور سے برائے مہربانی سیریسلی اس کو غور کریے کہ آنے والا فیوچر بچوں کو کیا دے رہے ہیں۔ خدا را جو لوگ اپنے گھروں کو امام حسین کے نام پہ قربان کر کے، اپنی نسلوں کو قربان کر کے امام حسین کا غم آپ کے ہاتھ میں دیے، ان لوگوں کی محنت کو رائے گاہ مت کریے۔ جو اپنے بڑے یہاں تلک لے کے آیا آزاداری کو، آنے والی نسل کو بھی ویسی خالصاً آزاداری دیجیے۔ یہ میرا آپ لوگوں سے معروضہ ہے، اس کے اوپر غور کریے، اس کے اوپر فکر کریے اور اس کے اوپر کام کریے۔ خدا حافظ میرے بھائی۔